الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين، کتاب اللہ و سنتی، وفی روایت کتاب اللہ و اطرتی. وقال اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، او کما قال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، آج ہم یہاں جمع ہیں حضرت مولانا مفتی آصف محمود رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے جانے پر. ہر جانے والا ایک خلا چھوڑ کر جاتا ہے. اس خلا کو کیسے پر کیا جائے گا؟ چونکہ ہمارا علمی خاندان الحمدللہ اس پورے علاقے میں صدیوں سے یہاں کام کر رہا ہے. ہمارے والد گرامی حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حسن ابدال والے، حضرت مولانا قاضی ضیاء الدین صاحب ٹی آئی پی کالونی ہری پور میں، حضرت مولانا مفتی عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بوئی گاڑ میں، اوپر ہمارے دادا جان حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، جن کے عظیم شاگرد جنہوں نے ان سے علوم حاصل کی آپ کے خطیب ہزارہ مولانا اسحاق صاحب. اسی طرح مولانا رسول خان ہزاروی رحمہ اللہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا، انہوں نے ہمارے ان بزرگوں سے علم حاصل کیا. حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے بانی، وہ وہاں پڑھتے رہے. اس سے اوپر پیر مہر علی شاہ صاحب ہمارے پردادا جان سے پڑھتے رہے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے اپنے گھر کی، اپنے ماحول کی بنیادیں دینی رکھی، جس کی وجہ سے ہم 4 بیٹے 4 بھائی اپنے بزرگوں کے اللہ نے ہمیں علم کے راستے پر چلایا. ہماری 4 بہنیں تھیں، انہوں نے علم کی مسند کو سنبھالا. سب سے چھوٹی ہمشیرہ ہماری مفتی صاحب کے گھر میں تھی، جنہوں نے یہاں اپنے علم اور مفتی صاحب کی مشاورت سے یہاں سلسلے جاری رکھے. الحمدللہ ان کے حوصلے بھی بلند کہ انہوں نے مفتی صاحب کے ساتھ یہ جو سفر حیات گزارا تھا، اس بنیاد پر پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کو ملا کر انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. ایک بچے کے سر پر ایک دوست نے ہاتھ رکھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں نے فرمایا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں ان نبری اللہ الذی نزل الکتاب. میرے پیغمبر ان کو بتا دیں میرا والی وارث حمایتی وہ ہے جس نے کتاب اتاری. وہو یتولی الصالحین. قیامت تک جو اس کتاب کو سینے سے لگائے گا، اس کی علوم کی حفاظت کرے گا، اس کو امت کے اندر منتقل کرے گا، اس کی نگرانی رکھے گا. اللہ فرماتا ہے میں ان یتولی الصالحین، میں ان سارے صالحین کا والی اور وارث ہوں گا، کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر علوم انبیاء کی تکمیل ہوتی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ کے پیغمبر نے دعوت دین، تبلیغ دین سے اس دین کا آغاز کر کے اس دین کی تکمیل پیغمبر علیہ السلام پر ہو گئی، اور پھر اس دین کی تمکین پوری دنیا میں سے قوت اور طاقت ملی. ہر طاقت کو اس کے سامنے جھک کر باطل کو دم دبا کر بھاگنے کا موقع ملا. تو تمکین دین پیغمبر کی جماعت کے ذریعے سے ہوئی، جس نے دنیا کے ہر کونے میں دین کو غالب کر کے دکھایا. اور پھر دین کی جزوی مسائل، اس کو زندگی کے آخری کونے تک کیسے پہنچایا جائے، تدوین دین کے لیے، تدوین علوم کے لیے یہ فقہائے اربع ہیں، ائمہ اربع ہیں، بڑے بڑے علماء اور محدثین ہیں، جنہوں نے دین کی تدوین کا وہ عظیم طریقہ اور کارنامے سر انجام دے کر امت کے اندر اس طریقہ کار کو واضح کر کے امت کو علوم نبوت کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ علم ہر دور میں رہنمائی دے گا. یہ علم رہنمائی دینے کے لیے آیا ہے، رہنمائی لینے کے لیے نہیں آیا. انسانیت کو انبیاء کے علوم، ہمارے والد گرامی فرمایا کرتے تھے یہ دنیا کی زندگی اللہ نے انسان کو دی ہے. کیوں دی ہے؟ انسان کی صورت کی تعمیر و تشکیل
ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، اور انسان کی سیرت کی تعبیر و تشکیل اس دنیا کے پیٹ میں ہوتی ہے، اور قیامت کے دن فیصلے سیرت کی تکمیل پر ہوں گے۔ اس لیے امت کے اندر کاملین پیدا کرنا یہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کاملین پیدا کر کے گئے، تابعین، صحابت، تابعین جیسی شخصیات کامل پیدا کر کے گئی۔ آج بھی امت کے ذمے یہ فرض ہے کہ وہ امت کو کاملین دے کر جائیں۔ مفتی آصف صاحب بھی انہی کاملین میں سے تھے، جن کا علم بھی کامل ہے، جن کی حکمت بھی کامل ہے، جن کا تقوی بھی کامل ہے، جن کی رات اور زندگی کی پاکیزگی بھی کامل ہے، جنہوں نے ایک مسلسل محنت اور جد و جہد کر کے وہ ہر وقت کوشاں تھے کہ ہمارے ہاں کیسے کمال پیدا ہوگا۔ آج امت کی ضرورت ہے کہ امت کے علماء ہر طبقے کو کیسے رہنمائی دیں گے۔ میں ایک مطالعہ کر رہا تھا، امام محمد ابن الحسن الشیبانی، امام ابو حنیفہ کے عظیم شاگرد، ہارون الرشید کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بنو تغلب کے ساتھ حضرت عمر کے دور میں معاہدہ ہوا، ان سے معاہدے میں یہ شرط شامل تھی کہ یہ اپنی اولاد کو دین سے نہیں روکیں گے، لیکن اب یہ مخالفت میں چلے گئے ہیں، لہذا ان کے بارے میں ہم معاہدہ توڑ کر ان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ امام محمد جیسا عظیم بادشاہ وقت ہے اور علمی رائے، یہ امت کو، علماء کو اور امت کے ہر طبقے کو دین پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کا اس آنکھ سے مطالعہ کیا جائے جس سے یہ قیامت تک کے لیے زندگی کیسے پیدا کرتا ہے، سیرت رسول کے اس اعتبار سے مطالعہ کیا جائے، یہ شہری فرد کی زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی تک قرآن پیغمبر کی سیرت سے کیا رہنمائی دیتا ہے، یہ رہنمائی لینا اور رہنمائی دینا، یہی تو کمال کی بات ہے۔ فرمایا حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کا دور آیا، حضرت علی کے بعد حضرت معاویہ کا دور آیا۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ لہذا آپ کو اختیار ضرور حاصل ہے، لیکن اس فیصلے کو قائم رکھا جائے۔ پچھلے فیصلوں کو قائم رکھتے ہوئے نئی تعمیر کیسے کی جائے گی، یہی تو کمال کی بات ہے۔ امام محمد نے پچھلے دور کے سارے فیصلوں کو آگے بڑھانے کا طریقہ بتایا، اس لیے آج مفتی آصف محمود نہیں ہے، لیکن ان کے کیے ہوئے فیصلے وہ کیسے آگے بڑھیں گے، ان کے کیے ہوئے اقدامات ان کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا، نہ کہ نئے دور کے فیصلے مسلط کیے جائیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعمیر و تشکیل کا یہ وہ پروگرام ہے کہ پچھلے دور کے نتائج کو آگے کیسے بڑھانا ہے، یہی تو یہ کمال ہے۔ اسی کا نام تو فقہ ہے، اسی کا نام تو دین کی تعمیر و تشکیل سے امت کے ہر مسئلے کو آگے بڑھانا ہے۔ اس لیے میرے اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے یہ التماس ہے، یہ مفتی صاحب کے بچے ہیں، یہ مفتی صاحب کا ادارہ ہے، یہ ان کے عزیز و اقارب ہیں، یہ ان کے دوست احباب ہیں، ان کو کیسے لے کر آگے بڑھا جائے گا، یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس کا میرے ساتھ ایک بال برابر تعلق ہوتا ہے میں اس تعلق کو نہیں ٹوٹنے دیتا، اگر وہ بال کھینچتا ہے تو میں ڈھیلا کر دیتا ہوں، اور وہ ڈھیلا چھوڑتا ہے تو میں کھینچ دیتا ہوں، ایک بال کا تعلق نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ یہ وہ حال ہے قدردانی کا، اللہ ہمیں ایک دوسرے کا قدردان بنائے۔ آج یہ امت بہت بے قدر ہو چکی ہے دنیا میں، جب ہم ایک دوسرے کے قدردان بنیں گے انشاءاللہ اللہ کی نگاہ میں بھی ہماری قدر پیدا ہوگی۔ اللہ جل شانہ اس ادارے کو قیامت تک کے لیے سرسبز و شاداب رکھے، اور اس کے علوم کا فیضان اس وقت تک جاری رہے، اور امت کو وہ رجال ملے، وہ لوگ ملے جو اس زندگی کے ہر میدان میں دین کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ کردار ادا کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں مہمان گرامی سے قبل